السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان ہی گنہگار ہے۔ جس سے بھی پوچھے وہ کہے گا میں گنہگار ہوں، مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، حدیث میں، شریعت میں نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حل اور اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ یقین مانے آپ سن کے خوش ہو جائیں گے، خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے اتنے ہلکے کلمات اور اتنا زیادہ اجر و ثواب ان کا؟ تو کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اور ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد صرف اسی کو جچتی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو ملتا کیا اس کو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد 100 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیسا اجر و ثواب ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیسا اجر ہے؟ جو انسان یہ کلمات پڑھتا ہے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 گناہ اس کے معاف اور 100 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے سارا دن شیطان سے یہ کلمات اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، سارا دن شام تک۔ اور جو اس سے زیادہ افضل کلمات، افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں جو اس سے زیادہ یہ عمل کرے گا، زیادہ یہ کلمات پڑھے گا، وہ اس کے لیے اتنے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کون سے جملے ہیں جو انسان کہے انسان کو اس کا فائدہ ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، صرف اتنا ہی، سبحان اللہ و بحمدہ، جو یہ جملے ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے سارے گناہ، زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیسا اجر و ثواب ہے، کیسا یہ وظیفہ ہے، کیسی یہ دعا ہے؟ انسان جو جتنا زیادہ مرضی گنہگار ہو وہ یہ 100 مرتبہ کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر 6842 نمبر حدیث ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہر انسان ایک دوسرے سے زیادہ گنہگار ہے۔ میں کہتا ہوں میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، جس سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، کسی اور سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ تو خوش ہو جانا چاہیے، نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت پر آسانی کر دی ہے۔ کلمات کتنے ہیں، بولنے میں صرف ہلکے ہیں، لیکن وزن ان کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج تو انسان ہے نا، کسی کو گھٹیا سمجھے، کسی کو گنہگار سمجھتا ہے، کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، لیکن وہ میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جس نے 99 100 درجے رحمت کے، 100 حصے رحمت کے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر کیا آسانی کی ہے؟ جو یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
آج انسان سگے بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، سگا بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹے سے غلطی ہو جائے باپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی برادری میں غلطی ہو جائے کسی سے برادری والے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر رشتہ داری میں کوئی غلطی ہو جائے رشتہ دار اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اور بھائی صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے بہت بہت بڑے گناہ کرتے تھے، وہ بتوں کو بھی پوجتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے۔ آج انسان معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کلمات نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر 6842۔ آپ سرچ کر لیں، آپ یہ نمبر بار بار میں بتا رہا ہوں، آپ سرچ کریں، آپ خود اس کی تحقیق کریں۔ تو لہٰذا ایک دن میں یہ مشکل نہیں ہے 100 مرتبہ یہ کلمات کہنا، ہر انسان کو چاہیے 100 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ وقت کتنا لگتا ہے؟ 4 منٹ یا 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور اس کی 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، اور 100 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک یہ کلمات اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں شیطان سے۔ تو لہٰذا اور سبحان اللہ و بحمدہ، جو انسان یہ کلمات دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ہم بھی یہ کلمات کہیں، ہر روز 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ اس حدیث کو آگے شیئر کریں، پھیلائیں، اور صدقہ جاریہ بنیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ یہ نیکی پھیلانا اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پھیلانا، آپ علیہ السلام کی بات کو آگے پہنچانا، سن کے یہ مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے آگے پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اپنے پاس رکھے گا۔ یہ امانت ہے، کلمات، یہ حدیث امانت ہے آپ کے پاس۔ جو اس امانت کو آگے نہ پہنچائے گا روز محشر میں اس کا گریبان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے، اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر روز یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھا کریں، بڑا اجر و ثواب ہے ان کا، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔